سن 2007 میں ایک مووی آئی تھی جس میں مزاحیہ انداز میں دکھایا گیا تھا کہ جہاز کا پائلٹ ہوا میں ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سن 2022 میں یہ سیم واقعہ ریئل میں پیش آیا تھا، جس میں جہاز کا پائلٹ اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے جب جہاز 10,000 فیٹ کی اونچائی پر اڑ رہا ہوتا ہے۔ پیچھے بیٹھے مسافروں کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ نہ ان میں سے کوئی پائلٹ تھا اور نہ ہی ذرا بھی کسی کو آئیڈیا تھا کہ اب کرنا کیا ہے۔ سامنے صاف صاف ان کو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی، مگر آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان پیسنجرز نے ہی جہاز کو صحیح سلامت لینڈ کروایا تھا۔ آخر کیسے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 10 مئی 2022 کو، جب 6 مسافر ایک چھوٹے سے جہاز میں مارس ہاربر سے امریکہ جا رہے تھے۔ مارس ہاربر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، ایک آئی لینڈ پہ، جہاں اکثر لوگ سیر و تفریح اور مچھلی کے شکار کے لیے آتے ہیں۔ یہ 6 لوگ بھی یہاں یہی کرنے آئے تھے۔ 3 دن یہاں گزارنے کے بعد 10 مئی 2022 کو ان کی واپسی تھی امریکہ کی، مگر یہ 6 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے اور نہ ہی پہلے کبھی ملے تھے، نہ ہی ان کی کبھی ملاقات ہوئی تھی آپس میں۔ پہلی بار ان کی ملاقات فلائٹ میں ہی ہوئی تھی۔ صبح 10:35 پر وہ سب جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئے، اور جب جہاز نے پرواز بھری، اتفاق سے ان 6 لوگوں میں سے ایک آدمی پائلٹ کا دوست نکلتا ہے، اور جس کا دوست تھا وہ پائلٹ کے ساتھ جا کر فرنٹ پر اپنے دوست کے ہمراہ بیٹھ جاتا ہے۔ سب کچھ بالکل صحیح چل رہا تھا۔ پیچھے بیٹھے مسافر بھی سب ریلیکس کر رہے تھے، کوئی کھڑکی سے باہر نظارے کر رہا تھا تو کوئی موبائل یوز کر رہا تھا۔ جہاز بھی اپنے میکسیمم الٹیٹیوڈ پر اڑ رہا تھا۔ ان کا ٹوٹل سفر 1 گھنٹہ 20 منٹ کا ہونا تھا، بٹ 45 منٹ پر پائلٹ نے ساتھ بیٹھے دوست سے کہا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور جسم بھی بھاری ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی پائلٹ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ساتھ بیٹھے دوست نے بہت کوشش کی اسے جگانے کی، مگر وہ نہ اٹھ سکا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ فلائٹ ہوا میں 12,000 فیٹ کی اونچائی پر ہے، اور پیچھے بیٹھے کسی کو بھی پیسنجر میں سے آئیڈیا نہیں تھا کہ اب کسے سنبھالنا ہے، کیسے کرنا ہے، جہاز کے ساتھ اب کیا ہوگا، انہیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی پائلٹ کو ہوش میں لانے کی، پر وہ ناکام رہے۔ اب ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کی اگلی منزل موت ہے، مگر پائلٹ کے ساتھ جو اس کا دوست تھا، اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے سب سے کہا کہ مرنا تو ہے، کیوں نہ کوشش کریں جہاز کو سنبھالنے کی۔ سب سے پہلے پائلٹ کو ان لوگوں نے پیچھے لٹایا، اور وہ شخص جو اس پائلٹ کا دوست تھا خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھ تو گیا تھا، مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جہاز کو کیسے اڑانا ہے، اور اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسا بٹن نہ دبا دے جس کی وجہ سے جہاز کا انجن بند ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ بن جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیوں نہ ATC کنٹرول ٹاور پر کال کریں، شاید ہمیں وہاں سے کوئی مدد حاصل ہو جائے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور بنا کچھ سوچے سمجھے ان لوگوں نے ہیڈ فون اٹھائے اور ATC کنٹرول ٹاور پر کانٹیکٹ کیا۔ لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ جو کنٹرول ٹاور پر بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ نیو جاب پر آیا تھا، اور اسے جاب جوائن کیے 2 ہی دن ہوئے تھے، لہٰذا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کیسے گائیڈ کرے۔ لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ رابرٹ مورگن اپنے کسی کام سے کنٹرول ٹاور آیا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جو بہت ایکسپیرینس بندہ تھا اور جو پہلے یہاں پر جاب کر چکا تھا، اور وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے یہاں پر آیا تھا۔ لہٰذا جو وہاں پر بندہ موجود تھا اس نے رابرٹ مورگن سے سب کچھ ڈسکس کیا، اور رابرٹ نے سب سے پہلے ان کے جہاز کے پینل کا پرنٹ نکلوایا تاکہ ان کو ٹھیک سے سمجھا سکے، اور سب سے پہلے اس نے میپ کے بارے میں انہیں سمجھایا۔ اور رابرٹ کو بھی ڈر تھا، ظاہر سی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہاز امریکہ کی بجائے کہیں اور نکل جائے، اور فیول کم ہونے کی وجہ سے ان کا جہاز کہیں گر کر تباہ نہ ہو جائے۔ اس بات کا رابرٹ مورگن کو بہت زیادہ خطرہ تھا۔ رابرٹ مورگن ان کو میپ سمجھا بھی رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کو ریڈار سے فالو بھی کر رہا تھا کہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، صحیح آ رہے ہیں یا نہیں۔ آخر کار جہاز امریکہ میں انٹر کر لیتا ہے، مگر تب تک پورے ATC میں یہ بات پھیل چکی ہوتی ہے، اور سب
لوگ وہاں جمع ہو کر انہیں اپنے اپنے طریقے سے ٹریک کرتے ہیں۔ بہرحال آرام آرام سے جہاز کا الٹیٹیوڈ کم کرنے کو کہتا ہے رابرٹ انہیں، اور جہاز 10,000 فیٹ سے 2,000 فیٹ پر آ جاتا ہے۔ رابرٹ اور پورے ATC نے آنے جانے والے تمام فلائٹس کو رکوا دیا اور رن وے کو ان کے لیے بالکل خالی کروا دیا تھا، اور ہر بات ان کو سمجھا رہا تھا، اور وہ لوگ بھی اسے رابرٹ کو اچھی طرح فالو کر رہے تھے۔ جہاز ایئرپورٹ کے قریب آ گیا اور ٹاور سے نظر بھی آنے لگا۔ سب حیران تھے کہ پائلٹ کی بجائے پیسنجر اڑا رہے ہیں جہاز کو۔ اب جہاز 200 میٹر اوپر تھا رن وے سے۔ اب سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی کہ آگے کیا ہونا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ ان کو اپنی موت اور زندگی کا خدشہ تھا کہ اب آگے ہونا کیا ہے آخر۔ کیا وہ زندگی میں اپنی سیف رہ پائیں گے یا پھر ان کی جان جائے گی؟ مگر اب فائنلی جہاز کے ٹائر رن وے پر ٹچ ہو گئے اور آخر کار جہاز بنا کسی نقصان کے لینڈ ہوا۔ پورے ایئرپورٹ نے ان لڑکوں کو مبارکباد پیش کی۔ یہ وہ فلائٹ تھی جس کو اڑایا تو پائلٹ نے تھا، مگر لینڈ پیسنجرز نے کروایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پائلٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس کو بھی بہرحال بچا لیا گیا تھا۔ آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور لائک تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی اسٹوری کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر ریسرچ کر کر آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جائے تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، شکریہ۔